मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पंजाब असम्बली ने मंजूर किया और इस पर हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया जाता है कि उन्होंने ये काविश की कि इस पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत को ख़त्म किया जाए और आपस में इख्तलाफात और मजहबी तफ़रक़ा को ख़त्म करके हर मुसलमान, हर इंसान, तमाम शख्सियात उनका एहतराम करे जो इस्लाम में मुसल्लम है। अब बाज़ लोगों की राय ये है कि ये बिल फ़िरकावारियत को मज़ीद बढ़ाएगा और मुल्क के अंदर कशीदगी पैदा करेगा। ऐसा नहीं है। ये उन लोगों की राय है जो लोग मुल्क पाकिस्तान में अमन और सुकून के लिए ज़्यादा किरदार अदा नहीं करना चाहते, क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हों या अहलुल बैत इज़ाम हों या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हों, उन तमाम का अदब व एहतराम हर इंसान के लिए लाजिम है, खाली मुसलमान के लिए नहीं। चूँकि कुरान हकीम अदब सिखाता है और उस बिल के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सहाबियात के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी बीवियां हैं, अज़वाज मुत्तहरात हैं, जिन्हें कुरान ने हमारी माएँ कहा, उनके लिए लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन लिखा जाएगा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहज़ादियाँ बेटियाँ जो हैं उनके लिए अदब का और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जुमला इस्तेमाल किया जाएगा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए लफ्ज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखा जाएगा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए खुलफ़ाए राशिदीन का, खलीफ़ा राशिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये वो चीज़ें हैं जिन पर तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद होना चाहिए, चूँकि इस्लाम की जो बुनियाद है वो सहाबा इकराम की हस्तियाँ हैं। अगर सहाबा इकराम को दीन इस्लाम में मशकूक बना दिया जाए तो इंसान का, मुसलमान का कुरान से भी, हदीस से भी, फ़िक़ह से भी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से भी एतमाद उठ जाएगा, चूँकि हमें पूरा दीन पहुँचाने वाली ज़ात सहाबा की है। हमें नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान कैसे पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, कुर्बानी कैसे करनी है, ईद कैसे पढ़नी है, जुमा कैसे पढ़ना है, निकाह कैसे होना है और फिर जनाजा कैसे होना है, एक एक ज़िंदगी का उसूल सहाबा ने बताया। जब आप कहेंगे सहाबा की हस्तियाँ ईमानदार नहीं थीं तो गोया कि आप दीन पूरे से महरूम हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी कि हम जब 4 बेटियां ही नहीं मानते तो 4 बेटियों को हम साइन कैसे करें उस बिल पर। पहली बात यह है, बहुत से लोगों को जो छुपी हुई चीज़ें थी वो अया हो गई हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हो या अहलुल बैत इज़ाम हो, उनका अदब कौन करता है और कौन अदब नहीं करता, ये इस बिल ने वाज़े उजागर कर दिया। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम 4 बेटियां मानते नहीं, बिल में 4 लिखी हैं। कुरान ने 4 कहा, लफ्ज़ जमा का कुरान ने इस्तेमाल किया जब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, बिनतिनी का, बिनाती का, अपनी बेटियों से। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं थी, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी जगह लिखा हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, ये रवायात हदीस में मौजूद हैं और कुरान में है कि आपकी बेटियां थीं, बेटी नहीं थी। फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन इस्तेमाल किया जाएगा, आप हमारी माँ हैं, उम्मत की माँ हैं। तो एतराज़ करने वालों ने कहा हम माँ मानते नहीं,
ہم سیدہ عائشہ کو نہیں مانتے، سیدہ حفصہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، تو قرآن کہتا ہے مؤمنین انفسہم و ازواجہ امہاتہم کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ اب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوئیں، اب نبی کی بیوی کو چاہے وہ سیدہ خدیجہ ہوں، سیدہ میمونہ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، سیدہ حفصہ ہوں، یا آپ علیہ السلام کی کوئی بھی بیوی ہو، وہ ساری امت کی قیامت تک ماں ہیں۔ قرآن نے ماں کہا، جو قرآن کی ماں کو مان نہ مانے تو وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ پھر کہا خلفۂ راشدین، یہ لفظ خلیفہ راشد خلفۂ اربعہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ ہم تو خلیفہ راشد ہی نہیں مانتے، ہم ان کے اقتدار کو، حکومت کو مانتے ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلافت کے زمانے کو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ زمانہ صدیقی، زمانہ فاروقی، زمانہ عثمانی یہ تھا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت جو ہے وہ 23 سالہ نہیں ہے بلکہ 53 سالہ ہے۔ خلفۂ راشدین کا 30 سالہ دور وہ بھی رسول اللہ کا زمانہ ہے، اس کو بھی خلیفہ راشدہ کا جو زمانہ ہے وہ گویا کہ دور نبوت کا زمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میری سنت کو پکڑو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو اس لیے صحابہ کا زمانہ بھی رسول اللہ کا زمانہ ہے، خلفاء راشدین کا انکار بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ پھر کہا کہ ہم سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے، حالانکہ خلفاء راشدین کا جو زمانہ ہے وہ ان کی کتابوں میں آپ اصول کافی اٹھائیں، آپ جو ہے تہذیب الاحکام اٹھائیں، آپ جو ہے ان کی جلاء العیون اٹھائیں، ان ساری کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پہ بحار الانوار کے اندر شان صدیق موجود ہے، شان فاروق موجود ہے، شان عثمان موجود ہے۔ جب کتابیں ان کی شان بیان کرتی ہیں تو آپ کی زبان کیوں ان کے خلاف چلتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جی ہم تو ان کو رضی اللہ ہی نہیں مانتے، ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، جو علی المرتضیٰ سے لڑے وہ ہمارے لیے صحابی نہیں ہیں۔ یہ آپ کی کسوٹی غلط ہے۔ آپ جس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب نہج البلاغہ جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، ان نہج البلاغہ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ صفین کے بعد خطبہ دیتے ہوئے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں دنیا تمام جو تشیع کے ہیں وہ مسلم اس بات پر اتحاد کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ سب سے مستند کتاب ہے، جس میں خطبات علوی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے فرامین ہیں۔ آپ نے جنگ صفین کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، سارے گورنروں کو آپ نے وہ خطوط ارسال کیے تھے اور اس میں یہ خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا ان ربنا واحد و نبینا واحد، اور پھر آپ نے فرمایا ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، وہ کتابنا واحد، اور ہماری کتاب ایک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارا دین ایک ہے، اور پھر فرمایا وہ معاویہ ایمان میں ہم سے بڑا ہوا نہیں اور ہم معاویہ سے بڑے ہوئے نہیں۔ یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور نہج البلاغہ میں ہر انسان پڑھ سکتا ہے۔ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، پھر نور الانوار کو آپ اٹھائیں، پھر آپ جو ہے دیگر کتب کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ان کے اندر یہ چیز خاص طور پہ ملے گی کہ نور الانوار کے اندر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ شہزادے دوبارہ خلافت کی طرف آتے ہیں، سیدنا حسن کو خلافت ملتی ہے، پھر وہ 6 ماہ کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں،
اور پھر آپ خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ نور الانوار میں یہ روایتیں ملیں گی کہ خلافت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اعتماد کر لیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ کتابیں آپ کی ہیں اور حوالے ان کے اندر موجود ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صحابی ہی نہیں مانتے جنہوں نے قرآن لکھا؟ اس لیے ملک پاکستان کے اندر یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو تحفظ بنیاد اسلام بل ہے، اس کا مقصود کیا ہے کہ اس ملک سے ان شخصیات کا ادب و احترام ملحوظ رکھ کے جملے ان کے لیے استعمال کیے جائیں جو معاشرے میں عزت اور مقام رکھتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اب صحابہ کرام کی، اہل البیت کی اگر بے ادبی کوئی نہ کرے، ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کرے، تو ملک میں بد امنی نہیں ہوگی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگی، اور با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ سب کو ماننا چاہیے، اور اس بنیاد، تحفظ بنیاد جو قانون بن رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب عیسائی بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں۔ اب وہ کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو کتاب نہیں مانتے، تو ہم نہیں کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ پاک کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، نبی کے نام کے ساتھ نہیں استعمال کریں گے لفظ پاک ادب کا، کیونکہ ہم رسول مانتے ہی نہیں، تو آپ دیکھیے جھگڑا پیدا ہوگا۔ آپ نہیں مانتے، وہ آپ کا دین ہے، وہ آپ کا مذہب ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، لیکن آپ نہ کتابوں میں نہ بیانات میں ان شخصیات کی بے ادبی کریں، جھگڑے ختم۔ کتابوں میں لفظ ام المومنین لکھا جائے گا، خلیفہ راشد لکھا جائے گا، رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، اور پھر ادب احترام ملحوظ رکھا جائے گا، تو فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ اب آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں اپنی عبادت خانے میں رکھیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اس کا پرچار نہ کریں۔ اللہ ہمیں تحفظ بنیاد اسلام بل صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ جو صحابہ کا غلام ہے، اللہ اس کو صحابہ کی معیت روز محشر عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے کو سبسکرائب کریں۔